نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، آج طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے وار پروگرام میں موضوع ہے بچوں کو، وہ بچے جو دنیا میں آتے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے سے دسترخوان تیار کیا ہے، ان کی غذا، کیونکہ چھوٹے بچے ان کے حواس پوری طرح کام نہیں کرتے، ان کی قوت مدافعت انتہائی کمزور ہوتی ہے کسی بھی آس پاس، کیونکہ وہ ایسی دنیا میں آئے ہیں جہاں جو دنیا ڈوبی ہوئی ہے جراثیم میں، وائرس، بیکٹیریا اور دیگر بیماریاں پیدا کرنے والے اجزاء، ان میں ڈوبی ہوئی دنیا ہے۔ تو ایسے میں اللہ تعالیٰ نے ایک محفوظ ترین خوراک ان کے لیے تیار کی ہے، وہ ہے ماں کا دودھ، کہ اللہ تعالیٰ نے ماؤں کو یہ اعزاز بخشا کہ وہ نہ صرف یہ کہ دنیا میں انسانوں کے لانے کا باعث بنے، بلکہ ان کے لیے غذا کا، پہلی غذا ان کا وہ بھی اہتمام اللہ تعالیٰ نے کیا۔ تو ہم اس پر بات کریں گے کہ خواتین کے لیے خود کتنا اچھا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اپنی غذا خود دیں، اور ان بچوں کے لیے کتنا محفوظ ہے اور اس کی کیا احتیاطیں ہیں، اور اس قرآن حکیم میں اس کے بارے میں کیا آیا ہے، احادیث مبارکہ میں کیا بات کی گئی ہے، اور انشاءاللہ یہ آج ہمارے گفتگو کے موضوع ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ماں کو بہت اعلیٰ مقام عطا کیا ہے، اور موت کے بعد ایک زندگی ہے، اس زندگی میں یا تو جنت ہے یا جہنم ہے، دو چیزیں وہاں رکھ دی گئی ہیں۔ جنت کا حصول بہت ساری عبادات سے گزرتا ہے، اور بہت سے جو اسلامی تعلیمات دی گئی ہیں ان پر عمل پیرا ہونا، اور ان کے مطابق اپنی زندگی کا ایک ایک سیکنڈ گزارنا، اور پوری زندگی گناہوں سے بچے رہنا، تب کہیں جا کر جنت ملا کرتی ہے۔ اور اس میں بھی یہ ایک شرط یہ ہے کہ وہ سارے اعمال ایسے کیے ہوں کہ قبول ہو جائیں۔ انسانوں کی اکثریت اس میں ناکام رہتی ہے، بلکہ کچھ ہم نے بزرگوں کے بارے میں سنا کہ انہوں نے بھی یہ کہا کہ یہ اتنا آسان کام نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے جنت کو بے قیمت نہیں کیا، اور اس کے لیے محنت مشقت اتنی کرا دی کہ پوری زندگی اسی میں گزر جاتی ہے کہ انسان جنت کے حصول کے لیے یا دوسری صورت میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے پوری زندگی اپنے اچھے اعمال کرتا ہے، نیک اعمال کرتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے۔ لیکن ایک شارٹ کٹ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا اور کہا کہ میں نے یہ ساری جنت جس کے لیے پوری زندگی آپ کو اس طرح گزارنی ہے، میں نے ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دی ہے۔ اب اگر کوئی شخص شارٹ کٹ میں جنت حاصل کرنا چاہے تو وہ یہ کرے کہ اپنی ماں کا بہت احترام کرے، اور اس کی اتنی خدمت کر لے کہ وہ اس اولاد سے راضی ہو جائے، وہ خوش ہو جائے۔ وہ اس حال میں اگر دنیا سے گئی ہے تو اس شخص کے لیے جس نے اپنی ماں کی خدمت کی، جنت اس پر اسے جنت کا حقدار قرار دے دیا جاتا ہے۔ تو ایک شارٹ کٹ ہے کہ عبادات ایسی کی جائیں کہ مقبول ہوں، ایک مشکل کام ہے، لیکن ماں کی خدمت کر لی جائے، ماں کو راضی اور خوش رکھا جائے، یہ آسان کام ہے نسبتاً دوسرے کام کے۔ تو یہ اہمیت ہے، اور پھر قرآن حکیم میں کئی آیات ہیں جس میں یہ کہا گیا ہے کہ ماؤں کو تاکید کی گئی ہے کہ وہ اپنے، یہ مفہوم ہے آیت کا، کہ اپنے بچوں کو 2 برس تک دودھ پلائیں، اور اس کے لیے پھر بینیفٹس رکھے گئے ہیں۔ نہ صرف یہ کہ بچے کو بہت سے، چونکہ جیسے میں نے بھی کہا کہ وہ ایسے ماحول میں دنیا میں آ کر داخل ہوا ہے کہ جو ساری دنیا کے انسان، ساری دنیا کا ماحول، ایٹماسفیئر وہ جراثیم سے بھرا ہوا ہے، جراثیم میں لوگ ڈوبے ہوئے ہیں۔ یہاں آ کر اس کے لیے تنہا مقابلہ ممکن نہیں تھا، اگر کوئی اور غذا ہوتی تو شاید وہ اتنی مؤثر نہ ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ماں کے دودھ میں یہ خاصیت رکھ دی کہ وہ ہر قسم کے وائرس سے، بیکٹیریا سے مقابلے کی قوت مدافعت بچے میں بیدار رکھتی ہے، اور اسے بچاتی بھی ہے۔ بہت سے ایسے امراض ہیں جیسے میننجائٹس جیسا مرض، یا معدے کے انفیکشن، سینے کا انفیکشن ہوا کرتا ہے بچے جب آتے ہیں دنیا میں، ان تمام کی میڈیسن وہ سب ماں کے دودھ میں اللہ تعالیٰ نے یہ ایسی ادویات رکھ دیں کہ خود بخود ان کے تمام امراض سے بچہ شفایاب ہوتا رہتا ہے۔ سائنسدانوں نے بہت تحقیق کی۔ پہلے ایک دور یہ تھا کہ کمرشل بنیادوں پر لوگوں نے ڈسکریج کیا کہ ماؤں کو
حفاظت کرنی چاہیے اپنی دودھ پلانے سے، ان کے مسائل سامنے بیان کیے گئے۔ یہ ان کی طرف سے ہوا تھا جنہوں نے ماں کے دودھ کا نعم البدل مختلف اقسام کے ملک پاؤڈر مارکیٹ میں پیش کیے اور پھر ماؤں کے خلاف پروپیگنڈا بھی کیا۔ یہ ان کمپنیوں کی وجہ سے تھا۔ سائنسدانوں کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ سائنسدان ہیں جو خدمت انسانی کے لیے مختلف ڈسکوریز کرتے ہیں، دریافتیں کرتے ہیں، ایجادات کرتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے انسان کو کوئی فائدہ پہنچایا۔ ایک وہ ہیں سائنسدان ہیں لیکن وہ کمرشل زندگی گزارتے ہیں، ان سے آپ کوئی بھی اسٹیٹمنٹ دلوا لیجئے، اور ان کو ایک خاص اماؤنٹ ہوتا ہے، ان کا ایک چارجز ہوتے ہیں، ان کی فیس ہوتی ہے، وہ فیس دے کر کوئی بھی اسٹیٹمنٹ، کوئی بھی بیان ان سے دلوایا جا سکتا ہے۔ اگرچہ یہ کم ہیں لیکن یہ چونکہ ان کے پیچھے بہت ملینر قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو اپنی پروڈکٹس کو مارکیٹ میں لا کر سیل کرنا چاہتے ہیں، تو ایسے سائنسدانوں کے حوالے ہم بھی پڑھتے رہے، اور چونکہ نام ایسے ہوا کرتے تھے کہ پھر خاموشی اختیار کی جاتی تھی کہ ٹھیک ہے، اس کا مطلب ماں کا دودھ کہیں نقصان دہ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ بحث ایک عرصے جاری رہی، لیکن گزشتہ 8-10 برس ایسے گزرے کہ ان سائنسدانوں میں سے ایک دو نے توبہ کی، اور وہ اچھے سائنسدانوں میں جب شامل ہوئے تو انہوں نے سارے راز افشاں کیے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ہم سے اس طرح سے کروایا گیا تھا، اور ہم یہ کہیں گے کہ بچوں میں جو امراض کی شرح بڑھ گئی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری غلط بیان سے، ہمارے غلط اسٹیٹمنٹ سے ہم نے ملک پاؤڈرز کو ترجیح دی اور اس سے نقصان ہوا، اور انسانوں میں بہت سے امراض ایسے آ گئے جن کا علاج ممکن نہیں ہے۔ اس مدت تک یہ زمین پر رہے گا۔ آغاز اس کا ماں کی گود سے ہوا ہے، ماں کی تربیت سے ہوا ہے اور ماں کی غذا سے ہوا ہے۔ اور پھر قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 233 اس کا مفہوم ہے اور ماں اپنے بچوں کو پورے 2 سال دودھ پلائے۔ یہ اللہ تعالیٰ تاکید فرما رہے ہیں۔ سورہ احقاف آیت نمبر 15، اس میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جس کا مفہوم ہے کہ، اور اس میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ دودھ کو 2 برس میں چھڑا دینا چاہیے، 2 برس سے زائد کے لیے نہیں کہا گیا۔ اس میں دونوں کی صحت ہے۔ بچے نے دنیا میں آ کر یہاں کے ماحول سے، یہاں کے جو بیماریاں پیدا کرنے والے اجسام ہیں ان کی تخریب کاریوں سے محفوظ رہنے کے لیے اسے جو شیلڈ دی گئی، جو حفاظت دی گئی، وہ غذا کے طور پر اسے ماں سے حاصل ہوتی ہے، اور پھر ماں کے لیے بھی یہ سہولت دی گئی کہ وہ ساری عمر نہیں، صرف 2 سال، بچپن کے 2 سال اسے دودھ پلائے۔ اس کے بعد اس کے جسم میں، بچے کے جسم میں ان 2 سالوں میں 22 سے 24 ماہ کے اندر وہ تمام اجزاء متحرک ہو جاتے ہیں جو اسے مختلف بیماریوں سے بچا سکتے ہیں۔ تو 2 برس کی بات اللہ تعالیٰ نے کہی کہ 2 برس تک دودھ پلایا جائے۔ ایک طرح سے یہ ایک دوسرے کی خدمت پر معمور کیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ جب بچہ چھوٹا ہے تو ماں اسے اپنی خدمات پیش کر رہی ہے، اس کے بعد وہ جب بڑا ہو جاتا ہے 20-22 سال کا یا اس سے پہلے، جب وہ کھانے کمانے کے قابل ہو جاتا ہے، اب اس کی والدہ اس درجے میں، اس عمر میں آ چکی ہیں کہ جہاں اب ان سے کام کاج شاید نہ ہو سکے اچھی طرح، یا اور اس سے زیادہ مزید آگے چل کر کام کاج سے یا کسی بھی صحت کے حوالے سے کوئی ایسا ایشو آ سکتا ہے۔ تو لہٰذا اب وہاں بچوں پر لازم کیا گیا کہ وہ اپنے والدین کی تمام اخراجات اور ان کی ضروریات کا اسی طرح خیال رکھیں گے جیسے بچپن میں ان کا رکھا گیا تھا۔ اگر وہ اس میں کمی کریں گے تو وہ گناہ گار بھی ہوں گے، دنیا اور آخرت میں انہیں اس کی پریشانیاں دیکھنی ہوں گے۔ اور یہ اس میں دونوں شامل ہیں، ماں بھی شامل ہے، باپ بھی شامل ہے، دونوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ان دونوں کی جانب دیکھنا بھی ثواب کا باعث ہے۔ دودھ میں ایسے اجزاء موجود ہیں جو مکمل غذا ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ جو کہ شمائل کبریٰ میں ہے جس کا مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مفہوم ہے کہ جو میں ایسی کسی چیز کو نہیں جانتا، دودھ کے علاوہ میں کسی چیز کو نہیں جانتا جو بیک وقت غذا بھی ہو اور مشروب بھی ہو۔ تو دودھ میں وہ سارے اجزاء شامل ہیں جو بھوک مٹانے کے لیے کام آتے ہیں، اور پیاس کے وقت بھی دودھ میں چونکہ پانی کی مقدار بھی بہت ہے اور ہمیں ایسے لیکوڈ کی ضرورت ہے جو زود ہضم ہو، تو اس میں پانی کی مقدار زیادہ ہونے کی وجہ سے یہ فوری طور سے پیاس بجھانے کا باعث بھی ہوتا ہے۔
اور ساتھ ہی انفیکشنز سے دور رکھنے کے لیے اس میں تمام منرلز اور وائٹامنس موجود ہوتے ہیں. اور دودھ کے اندر جو جسم گروتھ لیتے ہیں، بڑھتے ہیں، ان کے لیے بھی تمام اجزاء اس میں موجود ہوتے ہیں. تو اس طرح سے ایک بہترین کمپاؤنڈ ہے دودھ، اور ایک اچھا کمبینیشن ہے مختلف منرلز کا، پروٹینز کا اور وٹامنس کا، اور ایسے اجزاء اس میں موجود ہیں جو مختلف امراض کے وقت یا کوئی مرض حملہ آور ہو جائے تو اس کا مقابلہ کرتے ہیں اور اسے بچے سے دور رکھتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ شروع کے 6 ماہ تک جو بچے اپنے والدہ سے غذا حاصل کرتے ہیں، شروع کے 6 ماہ تک اکثر بچے بیمار نہیں ہوتے. پوری دنیا کے اندر یہ سروے مکمل ہوا ہے، پاکستان سمیت. تو شروع کے 6 ماہ بہت امپورٹنٹ ہے بچے کے لیے. ایسے میں ایک بہت محفوظ غذا اللہ تعالیٰ نے ماں کے ذریعے سے حاصل کرنے کا موقع دیا ہے. لیکن اس کے ساتھ ہی ماؤں کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ وہ ایسی غذائیں استعمال کریں کہ چونکہ ماں جو کچھ کھائیں گی ان کے اثرات جاتے ہیں بچوں تک جنہیں وہ فیڈ کرتی ہیں. تو ایسے میں بیلنس ڈائٹ ہونی چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی بہت بڑے بڑے ٹونکس اور کمپاؤنڈس لے کر کھائے جائیں، فوڈ کمپاؤنڈس یا فوڈ سپلیمنٹس لا کر کھائے جائیں. غذائیں باہر سے جو آج کل مارکیٹ میں موجود ہیں ان کا کھانا نہیں، بلکہ اس کا ایک آسان سا طریقہ یہ ہے کہ ہر علاقے کے لحاظ سے ہر گھر میں یہ لسٹ ہونی چاہیے کہ ہمارے علاقے میں کون کون سی سبزیاں ملتی ہیں، ان کی ایک لسٹ ہو. اور پھر دالیں کون سی دستیاب ہیں، اجناس کون سے دستیاب ہیں، اور پھر گوشت. یہ تمام ایک لسٹ تیار کی جائے اور اس طرح سے بیلنس کیا جائے کہ 15 دن کے اندر یہ تمام کے تمام کھا لیے جائیں. اور پھر دوبارہ 15 دن کے بعد وہ کسی اور کمبینیشن کے ساتھ، مثلا اگر پہلے 15 دن کے پروگرام میں گوشت کے ساتھ کوئی دال بنائی گئی تھی تو دوسرے میں کوئی اور دال بھی تبدیل کی جا سکتی ہے، کوئی سبزی بھی تبدیل کی جا سکتی ہے. یہ ایک مثال ہے. جو پورا ڈائٹ چارٹ جو آج کل ملتا ہے اس میں یہ تمام مثالیں لکھی ہوتی ہیں، تو ان کو فالو کیا جائے اور اپنے علاقے میں ملنے والی تمام چیزیں آپ جو ہیں ضرور کھا لیجئے 15 دن کے اندر. اسی طرح ماؤں کے لیے کچھ ایسی غذائیں ہیں جو انہیں اور کچھ ایسی دوائیں بھی ہیں، قدرتی دوائیاں ہیں، جیسے کلونجی ہے. کلونجی کھانے سے بچے کی غذا کی مقدار میں اضافہ ہوتا ہے، بچے کو دودھ زیادہ ملتا ہے. اور حب الرشاد میں بھی یہی خاصیت ہے. اس کے علاوہ کشت شیری میں یہ خاصیت ہے کہ وہ خون کو بھی صاف کرتی ہے اور دودھ کو بھی صاف کرتی ہے. یہ وجہ ہے کہ کئی جگہوں پر تو دیگر جانداروں کو بھی جو کہ دودھ دینے والے جاندار ہیں انہیں بھی کشت شیری وغیرہ کے کمپاؤنڈس دیے جاتے ہیں اور اس طرح انہیں محفوظ کیا جاتا ہے. کشت شیری میں ایک اور خاصیت بھی یہ بھی پائی جاتی ہے کہ وہ بھی ان دواؤں میں شامل ہے کہ جو دودھ کی مقدار میں اضافہ کرتے ہیں اور آسانی کے ساتھ. تو یہ غذائیں تو استعمال لازمی کرنی چاہیے. غذاؤں میں خود یہ کچھ دالیں ہیں جیسے کہ لوبیا وغیرہ، یہ بہت کارآمد ہے. اور لوبیا کے ساتھ جو، بارلے، اسے بہت استعمال کیا جاتا ہے. بارلے کے ساتھ مختلف فروٹس استعمال کیے جاتے ہیں جیسے کہ سیب. ایک سیب کا جوس اور اس میں بارلے ایکسٹریکٹ، بارلے کا وہ پانی بنا ہوا جو کے دلیے کا، آدھا گلاس سیب اور آدھا گلاس جو کا پانی، انہیں ملا کر اس میں 1 چمچہ شہد ملا لیا جائے تو انتہائی طاقتور ہے ماؤں کے لیے، جو کہ جنہیں ابھی اللہ نے بچوں کی نعمت سے نوازا ہے. اس کے بعد کی ہونے والی کمزوریوں کو دور کرنے کے لیے اگر جلد دور کرنا چاہیں تو یہ کچھ دن آپ استعمال کیجئے. اس کے علاوہ کھجوروں کا شیک. کھجوریں تو کہتے ہیں کہ بنی ہیں خواتین کے لیے ہیں کہ اس میں وہ تمام اجزاء موجود ہیں جو انسان کی ضرورت ہیں، خواتین کی ضرورت ہیں. یہ حدیث مبارکہ ہے جامع کبیر صفحہ نمبر 79. حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نقل فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے کہ جنت میں بیچ کا دروازہ والدین کے خدمت گاروں کے لیے کھلا ہوا ہے، بس جو ان دونوں کی خدمت کرے گا اس کے لیے کھول دیا جائے گا اور جو نافرمان ہے اس کے لیے وہ بند رہے گا. اسی طرح فرمایا کہ
اس کا مفہوم ہے کہ اپنے والدین کا فرما بردار اللہ کا مطیع اور فرما بردار ہے، اور جو میرے ساتھ جنت کے اعلیٰ درجوں میں ہوگا۔ یعنی والدین کا، ماں باپ کی خدمت کرنے والوں کا درجہ اتنا بڑھا دیا گیا، جیسے کہ میں ابھی پہلے سیگمنٹ میں بات کر رہا تھا کہ عبادات کی ایک طویل فہرست ہے جو انسان سے ہر سیکنڈ میں طلب کی جا رہی ہے، وہاں سے گزر کر پھر وہ موت کے بعد چونکہ زندگی ہے، اور وہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ موت کے بعد زندگی کیسے ہوگی، کیا ہوگی، باوجود اس کے کہ ان کے پاس بہت سے سوالات ہیں، ان سوالوں کے باوجود ہوگا وہی جو اللہ نے کہہ دیا ہے قرآن میں اور حدیث میں۔ کوئی کتنے ہی دلیلیں مانگے، کوئی کتنے ہی پریشان ہو کہ یہ کیسے ہوگا، اس کی بیچارے کی عقل نہ کام کرے، لیکن ہونا وہی ہے۔ تو وہاں کی جو زندگی ہے وہ یا تو خوبصورت باغوں میں ہے یا پھر سزا یافتہ لوگوں کے ساتھ ہے۔ بچوں کو، جو بچے اس وقت سن رہے ہیں، جن کی عمریں اس قابل ہیں کہ وہ میری بات سمجھ سکتے ہیں، انہیں آج سے یہ دیکھنا ہوگا کہ ان کی ماں، ان کے باپ، ان کے والدین کتنی ان کی خدمت کر رہے ہیں۔ اور بچے یہ بھی دیکھتے ہیں، جو بڑے بچے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ چھوٹی بیبیز گھر میں وہ مائیں انہیں اپنا دودھ پلاتی ہیں، ان کی خدمت کرتی ہیں، ان کا رونا دھونا برداشت کرتی ہیں، ان کے پیشاب پخانے صاف کرتی ہیں، کس قدر خدمت کے ساتھ وہ چند سال گزرتے ہیں، تقریباً 7-8 سال اس طرح سے ہوتا ہے۔ تو اس کا حق ادا کرنا ہے، اور ایسا شخص، یہ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ وہ شخص جو یہ چاہے کہ اس کے مال و دولت میں اضافہ ہو جائے، اس کی عمر میں اضافہ ہو جائے، تو اس کے لیے یہ کہا گیا ہے کہ وہ والدین کی اس طرح سے خدمت کرے کہ وہ ساری زندگی اس سے خوش رہیں، کیونکہ والدین کی کوئی بڑی بڑی خواہشیں نہیں ہوتی، ان کی ایک خواہش ہوتی ہے کہ ان کی عزت کی جائے۔ اور یہ مجموع زوائد اور بہیقی بہت سی احادیث کتب میں یہ حدیث مبارکہ ہے کہ جو شخص، یہ مفہوم ہے کہ جو اس بات کو پسند کرتا ہو کہ اللہ اس کی عمر میں زیادتی کرے اور اس کے رزق میں اضافہ فرمائے، تو وہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ ہم یہ بات کر رہے تھے کہ قرآن حکیم میں سورہ لقمان، سورہ بقرہ اور سورہ احقاف، اس میں 2 سال دودھ پلانے کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور ماؤں کو یہ کہا گیا ہے کہ اب اس میں سائنسدانوں نے، یہ میرے پاس سامنے ایک ریسرچ پیپر ہے، اس میں بہت سی چیزیں لکھی گئی ہیں کہ کتنا بینیفیشل ہے، یہ کتنا فائدہ مند ہے کہ خواتین اگر دودھ پلائیں، اور جو خواتین دودھ نہ پلائیں وہ دونوں کے لیے نقصان دہ ہیں، بچوں کے لیے جو دنیا میں آئے ہیں، اور خود ماں کے لیے، والدہ کے لیے، کہ اس کی اپنی صحت کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت سے اس میں راز رکھ دیے، اور یہ باقاعدہ تقابل ہوا۔ کویت میں ایک ریسرچ پیپر جاری کیا گیا، امریکنز اور یورپین تو بہت عرصے سے یہ ریسرچ پیپر دیتے آ رہے ہیں کہ اگر وہ مائیں اگر صحت مند رہنا چاہیں، خواتین اگر مکمل صحت مند رہنا چاہیں، تو وہ کم از کم 2 سال، انہوں نے بھی مدت 2 سال ہی، پوری تحقیق کے بعد جو مدت سامنے آئی ہے وہ کم از کم 2 سال کی آئی ہے۔ اگر کسی مجبوری کی وجہ سے زیادہ پلانا پڑ جائے، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اچانک کسی حادثے کی وجہ سے والدہ میں کوئی ایسی نقص آ گیا، یعنی کوئی فرض کیجیے وہ ہیپاٹائٹس کا شکار ہو گئیں، یا انہیں ذیابیطس کی شکایت ہو گئی، یا انہیں خون کی کمی، انیمیا کی شکایت ہو گئی، تو ایسی والدہ کے لیے کہا گیا ہے کہ ان کے لیے رخصت ہے، پھر وہ دوسرے متبادل ذرائع اختیار کر سکتی ہیں۔ تو اس لیے اس چیز کو سامنے رکھا جائے کہ یہ دونوں کی صحت کے لیے بے حد ضروری ہے۔ انشاءاللہ اس پر ہم نے بہت سے پروگرام بھی کیے ہیں، اکثر ہم اس پر گفتگو بھی کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ ہمارے آج کے پروگرام کا ایک نچوڑ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے اس میں ہر شخص کا فائدہ ہے جو اس حکم کے زمرے میں آتا ہے۔ اپنے میزبان ڈاکٹر ناظر حسین کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ و ناصر۔